یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ آج ایک ایسا شخص وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جو جھوٹا ہے، نکما ہے، نااہل ہے اور مافیاز کا سرغنہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قوم مہنگائی میں پس چکی ہے، غریب آدمی، مزدور، کلرک کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، جب غریب کے بچوں کے منہ سے دودھ بھی چھن گیا ہے، کسان کھاد کے لیے چیخو پکار کر رہا ہے، کھاد کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے لیکن کھاد نہیں مل رہی، دوائیاں جو کرونا کے اندر دوائیاں جو بخار کی ہے وہ ناپید ہو گئی ہیں۔ اس وقت میں پیٹرول کی قیمت کوئی 2 روپے نہیں، کوئی 3 روپے نہیں، 12 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دینا یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ غریب کا بڑا احساس ہے، یعنی یکمشت 12 روپے قیمت بڑھا دی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظالم شخص نہیں آیا۔ عمران نیازی نے ظلم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب قوم کو مسائل ہی مسائل کا سامنا ہے، ایک شخص وزیر اعظم کے آفس میں بیٹھ کر اپنے ایڈوکیٹ جنرل سے کیا بات کر رہا ہے کہ جی وہ جو صحافی محسن بیگ صاحب ہیں اس کے کیس کی مجھے بریفنگ دو۔ یعنی یہ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا عمران نیازی، نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام قیادت کے بارے میں بس سوچتا ہے، عوام کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اگر 4 سالوں میں شریف خاندان کے اندھے انتقام کے علاوہ اس نے عوام کا سوچا ہوتا تو آج کسان نہ رو رہا ہوتا، آج لوگ 50 لاکھ گھر کے نعرے کو نہ رو رہے ہوتے، آج 1 کروڑ نوکریاں لوگ رو نہ رہے ہوتے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اور اس شخص کو یہ فیشسٹ ہے، یہ سب سے بڑا مافیا ہے، اس نے میڈیا کا گلا گھونٹنے کی حد الوسع کوشش کی، اور محسن بیگ کے گھر انہوں نے اپنا جو ہے بندے بیچ کر اس کو گھسیٹ کر باہر لے آئے، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، اور پھر جج صاحب نے لکھا کہ وہ جو انہوں نے وہاں پر ریڈ کیا وہ غیر قانونی تھا۔ آج ایک صحافی کراچی میں قتل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے۔ اور میں صحافیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی نئے پاکستان کے نعرے پر یقین کیا تھا اور شاید دل سے کیا تھا، لیکن آج پاکستان کا غریب کسان، پاکستان کا غریب مزدور جن کے گھر گرا دیے اس نیازی نے اور اپنا بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرا دیا، آج وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، صحافیوں کو بھی، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی، پاکستان کے ساتھ پیار کرنے والے ہر اس شخص کو، کہ آج پوری پاکستانی قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ جھوٹے عمران نیازی سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ اور آج گیلپ سروے آیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے 9 رتن کہتے ہیں کہ جی یہ سب سے پاپولر وزیر اعظم ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کا کچا چھٹا بھی کھول دیا ہے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کی جو گراف آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب ایف آئی اے کی پیشی ہم بھگت کے آئے ہیں،
کو 150-200 پیشیاں ہم بھگت چکے ہیں. نواز شریف صاحب بھگت چکے ہیں 100 سے زیادہ پیشیاں. نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. وہ چوہا بھی نہیں نکلا, چونٹی بھی نہیں نکلی. اللہ تعالیٰ کی ہم بڑے خطا کار ہیں, لیکن ایک پائی کی کرپشن نہ نواز شریف صاحب کے خلاف, نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف, اور جو مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں ان کے خلاف یہ نہیں ثابت کر سکا. الٹا صاف پانی میں جس میں بلا کر شہباز شریف کو گرفتار کیا تھا اس میں 16 ملزمان بری ہو گئے ہیں. تو جہاں پر 1 کروڑ نوکریاں اس نے جھانسا دیا, دھوکہ کیا پاکستانی عوام سے, 50 لاکھ گھر کا جھانسا دیا, دھوکہ دیا, کھلواڑ کیا, وہیں پر یہ کرپشن کا نعرہ بھی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے عدالتوں میں, صوبت خانوں میں جا کر, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے سب کچھ, آج وہ کرپشن کا نعرہ بھی جو ہے زمین میں دفن ہو چکا ہے. اور چاہے وہ چینی سکینڈل ہو, چاہے وہ آٹا سکینڈل ہو, چاہے وہ کھاد سکینڈل ہو, چاہے اپنا جو ہے یہ دوائیوں کا سکینڈل ہو, اس میں عمران نیازی کے خلاف FIR کٹ چکی ہے. اور پاکستانی عوام کی عدالت میں اب اس کا احتساب ہوگا. اس کو انشاءاللہ ہم بھاگنے نہیں دیں گے. اور عمران نیازی, آج میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن میں بہاولپور کے گوٹھوں میں مظفر گڑھ کے بازاروں میں لوگوں سے مل کر آیا ہوں, میں لوگوں کے مسائل دیکھتا ہوں. عمران نیازی تم بھی اترو, بنی گالا سے اترو, اپنی انا کے پہاڑ کو توڑو اور لوگوں کو آ کے سنو کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. آج ہر غریب کے گھر میں بھوک ناچ رہی ہے, آج غریب کی ماں کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں, اور یہ سیاست بعد میں ہوگی. میں آج پھر عمران خان کے اتحادیوں سے درد مندانہ گزارش کروں گا کہ اس عدالت میں بھی اور اس رب کی عدالت میں بھی آپ کو جواب دینا ہے. جب اللہ کہے گا کہ میری مخلوق کو اس کھلنڈرے نے دھوکہ دیا, میری مخلوق کو مہنگائی میں پیس دیا, پاکستان کا نام رسوا کیا, پاکستان کے دوست چائنا جیسے ملک پر ان کی اوپر کرپشن کے الزام لگائے, جب میری مخلوق بھوکی تھی, جب میری مخلوق بے روزگار تھی, کیا آپ نے میری مخلوق کے ساتھ کھڑے ہوئے یا عمران نیازی کے ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ آج پاکستان پکار رہا ہے کہ اس 74 سال میں ایسی ظالمانہ اقدامات عوام کے خلاف نہیں ہوئے جو آج ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں بطور پاکستانی, میں بطور انسان, اپوزیشن لیڈر تو بات کی بات ہے, اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہر وہ حربہ, قانونی حربہ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی, جس سے عوام کی جان اس ظالم حکمران سے چھوٹ سکے. اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو, ایک تو یہ ظلم ہے نا, اوپر سے ان کے وزیر کہتے ہیں کہ عوام گھر میں بیٹھ جائیں, اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے ٹماٹر کی جگہ دہی استعمال کر لو, کوئی کہتا ہے کہ جی ایسے کر لو ویسے کر لو. یہ لوگ عوام کی زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. اور میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں, کیونکہ میں ورکر آدمی ہوں, عوام کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا ہے, اتنا مت ستاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے عمران نیازی, جب وہ برسی نا تو ان 9 رتنوں کو اور تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور آخری عدالت اللہ کی عدالت ہے, لیکن تمہیں عوامی عدالت میں اب جواب دینا ہوگا, توشہ خانے کا جواب دینا ہوگا. تمہیں فورن فنڈنگ کی سکروٹنی کمیٹی کے جو ہوشربا انکشافات ہیں جس میں تم نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے, تم ہو منی لانڈرر, تم ہو کرپٹ آدمی جو دوسروں پر الزام لگاتے تھے. آج قدرت نے
पहिया घुमा दिया है। सबूतों समेत तुम्हारे खिलाफ कई FIR अवामी अदालत में कट चुकी हैं। अब तैयारी करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बिस्तर बोरिया अब गोल करने के लिए तमाम अपोजिशन यकसुई के साथ फील्ड में है और इंशाअल्लाह ताला अवाम को खुशखबरी देंगे हम इंशाअल्लाह। समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर को कराची में, हाँ जी, मैं समझता हूं कि हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन अभी हालिया जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया में जो जर्नलिज्म को कवर करती है, पाकिस्तान उसमें बहुत अपना जो है ना, मुझे शर्म आती है, लेकिन पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जहां पर जर्नलिस्ट गैर महफूज हैं। जर्नलिस्ट गैर महफूज हैं। आज लाहौर जैसे शहर में जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अरबों रुपए का मंसूबा लगाया सेफ सिटी का, आज भी मैं ऐवान में चीख चीख कर तकरीर करता रहा कि लोगों के घरों में डाके पड़ रहे हैं, दिन दिहाड़े लोग कत्ल हो रहे हैं। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 50% कैमराज सेफ सिटी के बंद पड़े हैं। तो ये नया पाकिस्तान है कि जो मंसूबे चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया। आज ये कहते हैं, एक और बात सुन लो, ये कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई कम है, महंगाई छूट अपना कम हो गई है। एक बात इनके वजीर कहते हैं कि जी ग्रोथ रेट हम कम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने वजारत खजाना के लोग जिम्मेदारान कह रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में महंगाई है लेकिन वहां पर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तरक्की हो रही है। यहां पर उल्टी गंगा बह रही है, महंगाई भी ज्यादा हो रही है और ये कहते हैं ग्रोथ रेट भी हमने कम करना है। तो ये खिलवाड़ कर रहे हैं इस कौम से, इस कौम से जुल्म कर रहे हैं। ये जो मुआशी आइंस्टाइन बैठे हैं इसके इर्द गिर्द, ये जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम से और अब ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती ये कौम, इसमें सख्त नहीं रही। इंशाल्लाह कौम के साथ खड़े होंगे शाना बिशाना और इमरान नियाजी को ऐवान से बाहर निकालेंगे आईनी और कानूनी अपना तरीके से। और जहां जहां भी जो जर्नलिस्ट जो हैं और अपना जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के उन वो फौत हुए, अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। मतीन साहब जी, एक साल में अगर देखा जाए तो जितने सिंध में सहाफ़ी कत्ल हुए हैं शायद पूरे पाकिस्तान में इतने केसेस नहीं आए। शहबाज शरीफ पंजाब में थे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर थी। क्या आप समझते हैं कि सिंध को भी एक शहबाज शरीफ की ज़रूरत है? पीपल्स पार्टी ने काम है, वहाँ तो सहाफ़ी कत्ल हो। ये तो अवाम ने फैसला करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मीडिया है वो मुआशरे का आईना हुआ करता है और मीडिया जो है आज उसकी तवस्सुत से पाकिस्तानी अवाम में शऊर बेदार हुआ है। गैलप सर्वे की बात कर रहा हूँ, ये किसान भी सुनता है मीडिया को, रात को मजदूर भी सुनता है। और आज लोग जो हैं इमरान नियाजी के नाम को कोसते हैं, जिसने नया पाकिस्तान का नारा लगाया लेकिन पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान की तरक्की को भी दफन कर दिया। कहाँ वो 5.8% ग्रोथ रेट नवाज शरीफ साहब के दौर का और कहाँ पर -0%। तो मैं यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला कमर हमने कस ली है। हमने तमाम सियासी जमातों से राब्ते उस्तवार कर लिए हैं और दो बातें हैं, 2 पॉइंट एजेंडा, अल्लाह को राजी करना है और पाकिस्तानी अवाम को इस जुल्म की चक्की से आज़ाद कराना है। और उसका वाहिद तरीका है कि इमरान नियाजी को इंशाअल्लाह घर जाना होगा।